ہم گفتگو کریں اور اس کو مزید سمجھیں. جی سر. ہم نے اس بہت عام بول چال کے الفاظ میں استعمال کرنا شروع کر دیا. جیسے کبھی خوشی دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں موت یہ تو معجزہ ہو گیا, ایسا ہی ہے. کسی کے آنے پر یہ تو کرامت جیسا ہو گیا. اور شاید میں نے بھی یہ استعمال کیا ہے اپنی زندگی میں. بالکل. لیکن اس کے ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ان الفاظ کا مقام کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی. اس سے ہم علماء کرام سے اس پہ مزید بات کریں گے. ناصر بھائی آپ نے بہت خوبصورت کلام پڑھا. کیا آواز ہے ماشاءاللہ آپ کی. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس سسٹم کو, اس چینل کو دن دوگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم میسر ہے. اور میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 3 لفظ جو آج کا ٹاپک ہے, معجزہ, کرامت اور الہام. اور الحمدللہ جب حضور کی نعت پڑھتے ہیں اور جب حضور کی نعت کسی کو عطا ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ حضور کو نصیب ہونے والے, حضور کی زندگی میں آنے والے معجزات کے جو لفظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو حضور کو الہام ملا اللہ پاک کی جانب سے, وہ حضور کی جب نعت پیش کی جاتی ہے, جب نعت لکھی جاتی ہے تو اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک الہام ہے اور اپنے آپ میں کرامت ہے کہ ہم نے جو ابھی جو شعراء کرام گزرے ہیں, بالخصوص صوفیاء کرام, آپ نے ہمیں بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا. ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم آقا کے دور میں ہوتے اور اس وقت آقا کو دیکھ کے ہم آپ کی شخصیت کو, آپ کی جو اعمال کو دیکھ کر ہم حضور کی نعت لکھتے. لیکن اس سے بڑی کرامت اور الہام جاتے دور میں کیا ہوگا کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں اور حضور کے معجزے بیان کر رہے ہیں کلام کی صورت میں, نعت کی صورت میں. اور الحمدللہ یہاں تک صوفیاء لکھتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی تھیں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا وہ حضور کے نام پر سر کٹانے کو تیار ہیں. بے شک بے شک بے شک. سب سے بڑا معجزہ. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس دور میں پیدا ہوئے, نصیب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی بہت بڑی. اچھا آج جو آپ نے کلام سنایا, یہ اس کو پسند کرنے آپ نے منتخب کیا, اس کے پیچھے کیا سوچ تھی آج؟ جی 2 راتوں پہلے مجھے میرے علاقہ سے بہت اچھے شاعر ہیں نعیم رضا بھٹی صاحب, ان کا یہ کلام مجھے بھیجا گیا. تو میں نے اس کا مطلع دیکھ کر اور مطلع کے مطابق میں نے یہ سمجھا کہ یہ حضور کے ذکر کی بدولت ہی اس پلیٹ فارم پہ بیٹھنا, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھنا, باہر ممالک میں جانا, جہاں بھی جانا ہے, یہ حضور کے ذکر کی بدولت ہی یہ ساری اجلتیں ہیں اور ساری روشنیاں اور ساری رعنائیاں. تو اس مطلع کا مجھے لطف آیا اور میں نے اس لیے اس کلام کا انتخاب کیا. ماشاءاللہ. ہبا بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. جی میں چاہتی ہوں کہ ہم دیکھیں کہ آج جنیتا کیا بنانے والی. اتفاق سے میں نے بالکل بھی معلوم نہیں کیا ہے. آج تو لگتا ہے مور بھی ساتھ پینٹنگ کر رہے ہیں, ایسے ساتھ, یہ دیکھیں کیسے ساتھ, یہ دیکھیں مور بھی ساتھ بیٹھا, اس طرح ساتھ جڑا ہوا ہے, ساتھ کمپنی دے رہا ہے, آئیڈیاز بھی دے رہا ہوگا مجھے. یہ میں دکھا سکتا ہوں. میں مور صاحب اجازت ہے, آپ کچھ کہیں گے تو نہیں مجھے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. آئیے سینٹر میں چلتے ہیں. مور بھائی تھوڑی جگہ دے دیں, کام کر لیں ہم. واہ, آج ہو جانیتا. یہ دیکھیں ناظرین, ماشاءاللہ ابھی کتنا فیصد مکمل ہو چکا ہے؟ یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے, 20% رہتا ہوگا. اچھا 80% ہو چکا ہے. ہم کیا لکھ رہے ہیں جانیتا؟ ہم لکھ رہے ہیں, یہ الف لکھا ہے اور اس کے پیچھے ایک فارسی کا ورڈ ہے ہیچ, وہ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. یہ میں پرومننٹ کروں گی ابھی مزید کام میں پرومننٹ ہوگا. یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ کے لیے وہ افیکٹ. آپ نے بہت اینٹیک اس کو, تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ ووڈ کا سا کچھ فیل آ رہا ہے اس میں. ہاں یہ کلرز مطلب مجھے بہت پسند ووڈی ہیں سارے کلرز. اس کے پیچھے کیا سوچ ہے, آج یہ کیوں بنا رہی ہیں آپ؟ اچھا, الف کو ہم ایز اے خطاطی کی دنیا میں اور ویسے بھی جو الف ڈرامہ اور ان سب چیزوں میں, تو اس کو اللہ تعالیٰ کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بالکل سیدھا ہے, مطلب استقامت ہے, وحدانیت ہے, ہر حرف مطلب نقطے سے بنا ہے. تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا, تو اس میں یہی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے, وہی سب سے بڑا اور سب سے مستقیم, باقی ہم سب اس کے محتاج ہیں. اچھا یہ جو پیچھے آپ لفظ بتا رہی تھی وہ کیا ہے؟ ہیچ فارسی کا ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے عاجز, مطلب عدم یا فنا یا نتھنگنس. مطلب ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے تو ایک طرف ہیچ انسان اپنے لیے یوز کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اللہ کے سامنے. تو یہ دونوں کا یہ امتزاج مجھے اچھا لگا, تو میں نے کہا بناؤ. اچھا انتخاب ہے. تو آج کا یہ
جو آپ نے پورا سوچا اس کو اس طرح بنائیں گی, آپ نے سوچا ہے یا گھر میں کسی نے مشورہ دیا؟ نہیں, میں خود ہی سوچتی ہوں. خود ہی, اور گھر میں کوئی نہیں سوچتا؟ گھر میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے, صرف جانیتا سوچے. جانیتا, میں آپ کے نام کا مطلب جاننا چاہتی ہوں. میرے نام کا مطلب جنت ہے. جنت, واہ خوبصورت. اچھا, میں کل آپ ذکر کر رہی تھی کہ آپ نے خود سیکھا ہے اور ابھی سیکھ بھی رہی ہیں. میرا ماننا ہے کہ جو بھی قدرتی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے نا آپ کے اندر, وہ آپ کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ آگے بھی سکھانا چاہیے. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ اوروں کو سکھائیں گی بھی؟ میں ویسے سکھاتی ہوں, جو جتنا میں نے سیکھا ہوا ہے اتنا سکھاتی ہوں. میں 2021 سے سکھا رہی ہوں آن لائن, اور ایک دفعہ میں نے فزیکل جا کے بھی سکھایا. تو میرا اپنا جو ڈریم ہے وہ تو یہی کہ ایک ترکی کی طرز پہ اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بنا سکوں. ہم کل جنیتا سے بریک کے بعد یہی بات کر رہے تھے کہ انشاءاللہ اللہ پاک جنیتا کے کام میں اتنی برکت دے کہ وہ اپنا ایک ورک شاپ, ایک انسٹیٹیوٹ ایسا بنا سکیں, ایک اسٹوڈیو بنا سکیں جس میں وہ سکھائیں بھی اور خود بھی اپنی آرٹ کو بہتر سے بہتر کر سکیں انشاءاللہ. جنیتا, اس پلیٹ فارم کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہ ہو جائے گا. اچھا, آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ آپ نے کافی مقابلوں میں بھی حصہ لیا. جی. کوئی کسی مقابلے کا قصہ سنا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے مقابلے میں؟ مقابلہ ویسے 8 کلاس میں نے لیا تھا, الادین میں بچوں کا تھا. اس میں بزم ساتھی ان کی طرف سے تھا. تو ایک والنٹیئر تھا, اس نے مجھے منہ چڑھایا کہ کیا کر لو گی تم. میں نے کہا آپ دیکھ لینا اینڈ میں. پھر پورے کراچی کے اسکولس کا مقابلہ تھا. تو جب 3rd پرائز اناؤنس ہوا, 2nd اناؤنس ہوا, میرا نام نہیں تھا, میری ہارٹ بیٹس بالکل وہ خراب. افطار پہ بھی ہم ان کا کلام سنتے ہوئے لوگوں سے اجازت لیتے ہیں. سارے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے ساتھ اسی محفل کا حصہ ہیں, اس رمضان کی محفل کا. سمی, ہم آگے کس سیگمنٹ کی طرف جانے والے ہیں؟ نہیں, بلکہ ہبا ابھی ہم ایک بریک کی جانے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, واپس آئیں گے اپنے سیگمنٹ عالم کے بول کے ساتھ. حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول, آن بول انٹرٹینمنٹ.